بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ ہماری عبادات کا ایک اہم جز ہے۔ روزہ دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کے عبادات سے نوازا ہے، جن میں کچھ مالی عبادات ہے اور کچھ جسمانی، اور انہی عبادات کے پیش نظر انسان کے عبادات فرشتوں کے عبادات سے افضل ہے، بشرطے کہ وہ ان عبادات کو بخوبی ادا کرے، جیسے کہ زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ ایسی عبادات ہے جن سے فرشتے عاجز ہے، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتی ہے اور نہ فرشتوں کو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فاقہ کشی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے علاوہ خود کو تمام تر حرام کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں معراج کی شب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اقوام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تعطل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کنویں کا پانی نکالنا، لیکن اسلام کے آمد سے 200 سال پہلے کلاب بن مرہ کے مشورے کے مطابق لفظ تعطل کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موسم گرما کے ابتدا میں روزے رکھے جاتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے گرمیوں میں روزے رکھے تاکہ ان کے سخت ترین عبادت کے پیش نظر ان سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ رمضان کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا اور گرمی کی وجہ سے معدہ گرم ہو جانا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا ایک لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل رمضان کے صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر اقوام بھی رضائے الہی کی خاطر روزے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ ہر قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا ان کی طریقہ کار کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن کو ہر زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جانے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیا۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یوم عاشورہ کو ہی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا۔
تفسیر ابن کبیر کے حدیث کا بیان ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہم السلام پر صحیفے بھی اسی دن نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت یہ قوم بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، یہ ان پر فرض تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 روزے رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے 1 ماہ کے مکمل روزے رکھے اور آخری روزے پر افطار سے قبل آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے غرض سے کوہ طور پر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ علیہ السلام نے راستے میں خوشبودار بیل کا پتا توڑ کر چبا لیا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، آپ نے افطار سے قبل روزہ کیوں افطار کیا؟ جب آپ علیہ السلام نے وجہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے روزہ داروں کے منہ سے آنے والی بدبو مجھے کائنات کی تمام خوشبوؤں سے بہتر لگتی ہے۔ چنانچہ انہیں 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا اور 40 روزے مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو تورات مقدس نازل فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر اور بہادر پیغمبر تھے۔ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں سوتے اور 2/3 حصے میں قیام فرماتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن نزول زبور سے قبل آپ علیہ السلام کو بھی 40 روزے رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل نازل ہونے سے قبل 40 روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اس طرح ان انبیاء علیہم السلام کے اقوام بھی اسی طرح رمضان کے 40 دن کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بعض آج بھی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں رمضان کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے تحفے سے نوازا گیا اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اس سے قبل عرب کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، ذوالحج کے پہلے 10 روزے رکھے جاتے، جمعے کا روزہ، اور بعض لوگ جمعرات اور بدھ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے علاوہ پیر کے روز کا بھی روزہ رکھتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نیز تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسبت سے ادا کرتے تھے، کیونکہ آپ تہجد کے وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ مگر رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد ان تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ البتہ اگر اب کوئی یہ روزے رکھتا ہے تو اسے بے حد ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں، تو اگر کوئی نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے
پھر چاہے وہ ساری زندگی کا روزہ رکھے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں ہر ایک عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا گیا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قمری سال میں آتا ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً اس کے اوقات اور موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے تو کبھی سردیوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں کے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بے حد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ نے 9 رمضان دیکھے اور ان کے روزے بھی رکھے، لیکن 10ویں رمضان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو جان کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام تر عبادتوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔